وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بے شمار گوشے ہیں، ہر گوشہ ایسا ہے کہ جس پر خطاب کیا جائے، لکھا جائے تو ایک لمبا وقت چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس بارگاہ میں کھڑا ہونا ہی کسی عظیم سعادت سے کم نہیں۔ تقریریں آپ نے ابھی مناظر اہل سنت حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی سے بھی سماعت کی، اور اس سے پہلے حضرت علامہ مفتی شہزاد صاحب قبلہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مرکزی گفتگو، علمی گفتگو، دلائل اور براہین سے بھرپور گفتگو آپ نے سماعت کی ہے۔ یہ موقع کسی تفصیلی تقریر کا متقاضی نہیں، مجھے حکم دیا گیا، میں آپ کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے چاہنے والے اور غلام تھے، جس میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے شعراء شامل تھے۔ ان میں ایک شاعر راز الہ آبادی مرحوم مقبور تھے، انہوں نے سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کبھی پاؤ گے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب کبھی شہر بریلی کی طرف جاؤ گے، جب کبھی شہر بریلی کی طرف جاؤ گے، ان کے روضے پہ مدینے کی ہوا کھاؤ گے۔ بلا شبہ ہم جب بریلی شریف آتے ہیں تو ہمیں مدینہ طیبہ کی خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ جب ہم مرکزی اہل سنت بریلی شریف میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں کربلا شریف میں امام حسین کی ثبات قدمی یاد آتی ہے۔ جب ہم بریلی شریف آتے ہیں تو ہمیں غوث اعظم کی کرامتوں کے جلوے نظر آتے ہیں۔ جب ہم بریلی شریف آتے ہیں تو ہمیں خواجہ غریب نواز کے دربار کی عظمت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بریلی شریف وہ بارگاہ ہے، وہ درسگاہ ہے، وہ خانقاہ ہے کہ اس خانقاہ سے، اس درسگاہ سے اور اس دربار سے اپنی لڑائی نہیں لڑی جاتی ہے، بلکہ مدینے والے کی عظمت کی لڑائی لڑی جاتی ہے۔ یہاں سے وہ پیغام دیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی اسلام میں کیا عظمت و اہمیت ہے۔ ہر خانقاہ اپنی بات کرتی ہے، اپنے حلقہ ارادت کی بات کرتی ہے، لیکن بریلی کو اگر ہم خانقاہ کے زاویے سے دیکھتے ہیں تو بریلی کی خانقاہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر کے آج حضور قائد ملت تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بریلی کا جو مرکزی نقطہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تھا، امام المتکلمین علامہ نقی علی خاں کے زمانے میں تھا، حضرت امام رضا علی شاہ کے زمانے میں تھا، آج الحمدللہ مفتی اعظم سے ہوتا ہوا حضور تاج الشریعہ اور حضور قائد ملت تک وہی ساری باتیں، وہی یادیں، وہی نقطہ فکر ہمیں نظر آتی ہیں، اور اسی پہ گامزن رہنا اور اسی پہ ثابت قدم رہنا، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، آج اتنے فتنے ہیں کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آج مدرسے بڑھ رہے ہیں، علماء بڑھ رہے ہیں، لکھنے پڑھنے والے لوگ بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری لائبریریاں ہو گئی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسی کے ساتھ فتنوں کی بہتات ہے۔ بارش کم ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ آسمان سے بارش کم ہو رہی ہے، فتنوں کی بارش میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج آپ جدھر نظر اٹھا کر کے دیکھیے، عوام کم بگڑ رہی ہے، اور عوام بگڑ بھی جائے تو یہ زیادہ افسوس کی بات نہیں ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ علماء کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، خانقاہوں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جن کو ہم اپنے سروں کا تاج سمجھتے تھے ان میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اگر امام بگڑ جائیں گے، اگر پیر بگڑ جائیں گے، ہادی کہلانے والے بگڑ جائیں گے، مولانا بگڑ جائیں گے، معلم ہی بگڑ جائیں گے، تو آپ بتائیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کی حفاظت کون کرے گا؟ صحابہ کے ناموس کا تحفظ کون کرے گا؟ ایک وہ زمانہ تھا کہ زبان کھولنے میں علماء شعراء گھبرایا کرتے تھے،
اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر کر رہے تھے. تقریر کے دوران ان سے ایک جملہ ادا ہوا. انہوں نے کیا کہا کہ ہماری قوم بھی کتنی بدقسمت ہے, ہمارے لوگ کتنے بدقسمت ہیں. یہ کہا, عام طور پہ بولتے رہتے ہیں. اس سے مراد ان کی یہ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کہ جتنے کلمہ گو ہیں وہ کلمہ گوئی کے باوجود بھی بدقسمت ہے, بلکہ یہ ہے کہ ٹی وی دیکھتے ہیں, گناہ کا کام کرتے ہیں, یہ ہماری کم نصیبی ہے. سرکار مفتی اعظم جلوہ فرما تھے اسٹیج پہ. آج کوئی عالم اگر حق بات کہہ دے کسی شاعر کو, کسی مقرر کو, تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, وہ اپنے جامے سے باہر ہو جاتا ہے, مقابلہ کرتا ہے, تردید کرتا ہے, نہ جانے کیا کیا کہتا ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ اپنے زمانے کا شیخ الحدیث, اپنے زمانے کا مفتی, جسے حافظ ملت جیسا استاد مفتی صاحب کہا کرتا تھا, اور اس جب آتے تھے تو اسے بحر العلوم کی طرف بھیجا کرتا تھا. وہ مفتی عبد المنان صاحب تقریر کر رہے اور ان کی زبان سے بدقسمت کا جملہ مسلمانوں کے لیے نکلا. سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں, مولانا یہ نہ کہیے مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے, بدقسمت نہیں ہو سکتا ہے. ارے بدقسمت ہوتا تو نبی کا کلمہ کیوں پڑھتا؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بدنصیب نہیں ہو سکتا ہے, کم نصیب تو ہو سکتا ہے. لیکن آج حیرت کی بات یہ ہے کہ بڑی بڑی باتیں کہی جا رہی ہیں تحقیق کے نام پر. کوئی صحابی کی شان میں توہین کر رہا ہے. اب تو مسئلہ عجیب و غریب آ گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے سے لے کر کے بڑے بڑے ہمارے علماء گزرے, ملک العلماء, صدر الشریعہ, محدث اعظم, برہان ملت, حضرت علامہ عبدالسلام جبل پوری, نہ جانے کیسے کیسے لوگ, حجت اسلام, مفتی اعظم, شیر بے شہر سنت, مجاہد ملت, صدر العلماء, بڑے بڑے لوگ, حافظ ملت, محدث اعظم پاکستان. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ 5 لوگ کافر تھے اور 5 لوگوں کے بعد جتنے ہیں سب مسلمان بچے ہیں. کیا کہا؟ جتنے لوگ ہیں دنیا میں, جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں, وہ سب کے سب مسلمان ہیں. ہمارے علماء کی طرف کیا منسوب کیا گیا کہ انہوں نے 5 کو کافر کہا ہے. 5 کو, 5 کون ہے؟ اشرف علی تھانوی, قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوہی, خلیل احمد امبیٹوی اور مرزا غلام احمد قادیانی. مرزا غلام احمد قادیانی کا معاملہ تھوڑا الگ ہے, لیکن ان 5 کو آج لوگ بتا رہے ہیں یہ 5 کافر ہیں, اور ان کے علاوہ جتنے ہیں ان سے اختلاف ہے, لیکن وہ سب کے سب مسلمان ہی ہیں. ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے, ان کا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے. ہماری کتابوں میں ہزاروں فتوے لکھے ہیں, ہمارے علماء نے ہزاروں تقریریں کی ہیں, لاکھوں صفحات کی کتابیں لکھی گئی ہیں رد وہابیہ پر, رد دیابنا پر. میں کہتا ہوں کہ 100 سال میں سر پھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ 5 کافر تھے. اتنی تقریریں تو ابو جہل کے خلاف نہیں ہوئی ہیں جتنی تقریریں دیوبند والوں کے خلاف ہو رہی ہیں. پھر مدرسے قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ قادریہ کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ رضویہ کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ اشرفیہ کی کیا ضرورت ہے؟ آخر کیوں نہیں جیسے ان کے مدرسے ہیں, جب سب مسلمان ہی ہیں تو پھر جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مسئلہ تو پھر جزئی مسئلہ رہ گیا, فرعی مسئلہ رہ گیا. عوام اگر سنے گی تو کیا کہے گی کہ ہمارے مولانا لوگ عجیب ہیں. ابھی تک کہا کرتے تھے کہ دیوبندی وہابی مسلمان نہیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ جائے, کھانا پینا نہ جائے, ان کے مدرسے میں پڑھنا نہ جائے, ان کے پیچھے نماز نہ جائے, ان کی جنازہ پڑھ لو تو کلمہ پڑھنا پڑے گا, نکاح کرانا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر حج کیا ہے تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. اگر مرید ہوا تھا تو بیعت ٹوٹ گئی, دوبارہ بیعت ہونا پڑے گا. سارے مسئلے ہر آدمی بھائی زبان کہا کرتا تھا, لیکن ادھر چند دنوں پہلے ایک مولانا صاحب ایک حضرت نے یہ کہا کہ نہیں 5 لوگوں کے بارے میں یہ معاملہ ہے اور باقی سب لوگوں کو فری کر دیا گیا, آزاد کر دیا گیا. یہ کہیں کتنا نہیں ہے. ہمارے علماء مرکز سے دوسری جگہوں سے اس کا جواب دیا جا رہا تھا. بیچ میں ایک بدنہاد کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنا مروانی فرمان جاری کرتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم کی بارگاہ میں مقبول ہے, حضرت علی کے یہاں مقبول ہے, امام حسن کے یہاں مقبول ہے, جن کو رسول پاک نے قرآن پاک لکھنے کے لیے مقرر فرمایا, منتخب فرمایا, ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہے. آج کے کسی مولانا کو اگر جناب کہہ کر کے کہا جائے کہ
جناب فلاں مولانا تقریر کے لیے آ رہے ہیں، آدمی کہے گا ہماری شان گھٹ گئی۔ آپ سوچو وہ مولوی جسے 2 کتاب پڑھنا نہیں آتی ہے، جناب کہہ دوں تو اس کی شان گھٹ جاتی ہے۔ وہ بدنہاد بمبئی کی سرزمین پر صحابی رسول کو کہہ رہا ہے کہ جناب امیر معاویہ، معاذ اللہ اس کی زبان سڑ گئی تھی، حضرت نہیں نکل رہا تھا، اور رضی اللہ عنہ کہنے میں وہ مرا جا رہا تھا۔ یہ کتنا ہو تو دیکھا جا، نہ جانے کتنے کتنے ہیں، روز آئے دن اس طرح کے کتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ کوئی خانقاہ بولے نہ بولے، کوئی درگاہ بولے نہ بولے، کوئی درسگاہ بولے نہ بولے، کوئی نام نہاد قائد بولے نہ بولے، لیکن یاد رکھو ہمارا قائد وہ ہے کہ چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو، مسلک کا معاملہ ہو، نظریات کا معاملہ ہو، بزرگوں کی عظمت کا معاملہ ہو، صحابہ کے عزت و ناموس کا معاملہ ہو، اہل بیت اطہار کی محبت کا معاملہ ہو، ہر موقع پر بریلی نے ہماری قیادت کی ہے۔ الحمدللہ آج بھی حضور قائد ملت ہم سب کی قیادت کر رہے ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ نام میں صرف نظمی لگانے سے کام نہیں چلے گا، اور دوسروں پہ فتویٰ لگانے سے نہیں، بلکہ ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ ہم سدھر گئے قوم سدھر جائے گی، ہم بگڑ گئے زمانہ بگڑ جائے گا۔ لوگ نہیں سدھر رہے، ارے پہلے آپ تو سدھر جائیے، اگر آپ کے حالات سدھر جائیں گے قوم خود ہی سدھر جائے گی۔ ہم لوگ بگڑے ہوئے ہیں۔ وہ زمانہ تھا مفتی اعظم کا، وہ زمانہ تھا حافظ ملت کا، وہ زمانہ تھا صدر الشریعہ کا، وہ زمانہ تھا اعلیٰ حضرت کا، جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جیسا شاگرد ہوتا تھا، مفتی اعظم جیسا فقیہ ہوتا تھا، برہان ملت جیسا عالم ہوتا تھا، وہ حالات اور ہوتے تھے۔ آج کا زمانہ یہ ہے کہ استاد کچھ کہہ رہا ہے، استاد نے 1 صفحہ لکھا تو اس کا شاگرد اپنے استاد کے خلاف 4 صفحہ لکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہماری تحقیق ہے اور وہ حضرت کی تحقیق ہے۔ تو اگر اسی طرح سب لوگ تحقیق کرتے رہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ اس دنیا کا کیا حال ہونے والا ہے۔ لیکن یاد رکھو زمانہ بگڑ جائے اور دنیا کے بیشتر لوگ بگڑ جائیں، لیکن اللہ اپنے دین کا محافظ ہے، اپنے دین کی حفاظت فرماتا ہے۔ جہاں بڑے بڑے علماء بولنے سے گھبراتے ہیں، حکومتوں کا معاملہ ہو، لوگ تعلقات کی بنیاد پر نہیں بولتے ہیں، لیکن بریلی شریف نے کبھی اس کی رعایت نہیں کی ہے۔ چاہے وہ اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہو، حجت الاسلام کا زمانہ ہو، سرکار مفتی اعظم کا زمانہ ہو، سیدی حضور تاج الشریعہ کا زمانہ ہو، آج حضور قائد ملت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاج الشریعہ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ عوام کے سوال کے جواب میں نہیں بلکہ کے سوال کے جواب میں جو حرام تھا اسے حرام ہی کہا اور آخر تک ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور آئندہ کی حفاظت فرمائے گا۔ عالم وہ ہے جو سچ بولے، حق بولے، وہ اپنے بزرگوں سے پڑھا ہے، سنا ہے، اس سے بولے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ نعرہ تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا لگاتے ہیں، لیکن کام کرتے ہیں کوئی کراچی کا کام کر رہا ہے، کوئی بمبئی کا کام کر رہا ہے، کوئی ہالینڈ کے پروفیسر کا کام کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹی وی سے دین سیکھ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم نے موبائل میں بہت پڑھ لیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہم نے اخبار میں بہت پڑھ لیا ہے۔ اگر موبائل ہی سے تم سب کچھ پڑھ رہے ہو، مدرسوں کی کیا ضرورت ہے، درسگاہوں کی کیا ضرورت ہے، علماء کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو موبائل سے جب لوگ پڑھیں گے تو قادری بن سکتے ہیں، مفتی اعظم نہیں بن سکتے ہیں، اپنی جماعت کے امیر بن سکتے ہیں، امیر اہل سنت نہیں بن سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت وہ ہے جو حلال کو حلال کہے، حرام کو حرام کہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 سال پہلے کسی چیز کو آپ حرام کہیے اور 10 سال کے بعد کہے کہ نہیں اب اس کو ہم نے حلال کر لیا ہے۔ عوام کیا کہے گی؟ کیسے مولانا لوگ ہیں 10-20 سال پہلے جو حرام تھا آج حلال ہو گیا ہے، کل جو حلال تھا آج حرام ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تعالی ہم سب کو ان خرافاتوں سے اور ان تنگ نظریوں سے محفوظ فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ سچے طور پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کہنے سے زیادہ، لکھنے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جلسے بہت ہو رہے ہیں، لوگ بدلتے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا کردار بدل گیا ہے، ہمارا عمل بدل گیا ہے، ہمارے گھروں کے حالات بدل گئے ہیں، ہماری اپنی ذاتی زندگی بدل گئی ہے۔ ہم اپنی ذات کو سدھار لیں، جماعت سدھر جائے گی۔ ہم اپنے فرد کو سدھار لیں، پوری جماعت سدھر جائے گی۔ حیرت یہی ہے کہ ہر آدمی جماعت سدھارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کی فکر نہیں کرتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔